الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے 3 ٹاپکس پر بات کرنی ہے۔ 1947 سے لے کر سن 2024 کے الیکشن اور آج 19 فروری تک جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ میں کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ اس کے علاوہ سن 2013 کا جو الیکشن ہوا ہے اور سن 2018 کا الیکشن ہوا ہے وہ کس ڈیٹ کو الیکشن ہوئے اور کس ڈیٹ کو وزارت عظمیٰ کا حلف ہوا، کتنے دن کا پروسیجر تھا بیچ میں، اور اب جو سن 2024 کا 8 فروری کو الیکشن ہو چکا ہے اب کتنے دن مزید لگیں گے کہ حلف ہو جائے گا۔ اور یہ جو کرنٹ میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کمشنر راول پنڈی کا، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے بڑے جو ہے قریبی تھے، انہوں نے بھی ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک میٹنگز بھی ان کی ہوئی۔ تو یہ سارا پروسیجر کیا چل رہا ہے اندر خانے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ اندر خانے سب کو پتہ ہے، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم اپنی جو ہے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو موٹی موٹی خبریں ہیں میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں، جو آج اور کل کی موٹی موٹی خبریں ہیں جو پاکستان میں آج کل جو ہے بڑے بڑے چینل پر چلایا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی، ملک میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کل عدم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی درخواست واپس لے لی گئی۔ 8 فروری کے انتخابات کو کل عدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کی استدعا کی تھی۔ مریم نواز نے صوبہ سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دی، سرکاری محکموں سے بریفنگ لینا شروع کر دی ہے۔ سابقہ کمشنر راول پنڈی کے الزامات پر خصوصی کمیٹی آج سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ الزامات لگانے پر سابقہ کمشنر لیاقت علی چٹھا کے خلاف 4 کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ کیوں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ جو بھی اس نے الزامات لگائے ہیں چیف جسٹس کے اوپر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، اگر وہ اس کے ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں اس پر 4 کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مین خبریں ہیں وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا جو آج کل کے اندر جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ جو کمشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ انتخابی بے ضابطگیوں پر متعلقہ فارمز پر قانونی چارہ جوئی کی جائے، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب۔ پنجاب پولیس نے نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سیکورٹی فراہم کر دی ہے۔ پشاور پی ٹی آئی جلسے کے بعد فائرنگ 2 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں جی۔ پولیس نے کمشنر راول پنڈی کی گرفتاری کی تردید کر دی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ انوکھا الیکشن تھا، گوگل بھی پریشان ہے کہ رزلٹ کیا ہیں۔ شاید خان عباسی صاحب کا کہنا ہے جی گوگل بھی پریشان ہے کہ رات کو رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور صبح تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ پرویز کھٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کی چیئرمین شپ اور ممبر شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کے پی کے حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ معاشی خطرات کا تقاضا ہے کہ سب مل کر پاکستان کے لیے کام کریں، یہ جی شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ سب مل کر کام کریں۔ اس پر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل دوں گا۔ غزہ میں انسانی تباہی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ چین کا کہنا ہے جی۔ حالیہ انتخابات میں کمشنر کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کمشنر پنڈی، جو موجودہ کمشنر پنڈی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کے چہیتے لگائے گئے ہیں، اور ان کا یہ بیان آ چکا ہے کہ حالیہ انتخابات میں کمشنرز کا کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کمشنر پنڈی جو نیا موجودہ آیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اصل ٹاپک کی طرف۔ 1947 سے لے کر آج تک جو بھی جس نے بھی پاکستان کی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں کچھ دور جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے، فوجی ڈکٹیٹرشپ کا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وہ دور ہے کبھی نواز شریف آ جاتے تھے اور کبھی بینظیر بھٹو صاحبہ، یہ 2-3 دفعہ چینج ہوتے رہے ہیں۔ تقریباً 2000 تک جو ہے یہی معاملہ چلتا رہا ہے، 1999 تک۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مشرف کی حکومت آئی۔ مشرف کی حکومت کے بعد بینظیر کی موت کے بعد جو ہے وہ زرداری کو حکومت دے دی گئی، کیونکہ وہ ایک قوم کا فیصلہ تو نہیں تھا، الیکشن کے ذریعے تو زرداری صاحب نہیں آئے تھے،
لیکن اب ہم بات کریں گے سن 2013 کے الیکشن کی. سن 2013 میں الیکشن ہوا اور جو ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، لیکن افسوس ہے کہ ان کو بھی حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی. اب کس نے نہیں کرنے دی گئی پوری قوم جانتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سن 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا حکومت نواز شریف کی بن گئی. یہ پاکستان کی بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی جمہوری حکومت آئی ہے تو اس کو اپنا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرنے دیا گیا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. یار جیسے بھی تھے، میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب جیسے بھی ہے، مسلم لیگ نون جیسی بھی تھی، اگر وہ اپنے 5 سال پورے کر جاتی، پھر نگران حکومت آتی، نیا الیکشن ہو جاتا، تو جو آج حالات ہیں یہ حالات نہ ہوتے. کیونکہ جب ایک حکومت گرتی ہے تو جو انویسٹر ہوتے ہیں یا جنہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے پاکستان میں، ان کو جو ہے وہ خطرات لائق ہو جاتے ہیں اور سارا کام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، منصوبوں پر کام جاری ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی جو ہے گڑبڑ آ جاتی ہے. تو یہ اگر سن 2013 سے سن 2018 تک نواز شریف صاحب حکومت کرتے تو آج جو حالات ہیں یہ حالات نہیں ہوتے. یہ میرا کہنا ہے، آپ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کامیاب ہو جاتی تو سن 2024 تک پھر وہ 5 سال اپنی حکومت کرتی، تو آج یہ جو حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یقیناً یہ حالات نہ ہوتے، اس سے بہتر ہوتے. کیونکہ جن لوگوں نے کام چھوڑا تھا انہی پروجیکٹس پر دوبارہ کام شروع ہو جانا تھا. چلو جی، ایک جمہوری عمل تھا، جیسے تیسے کر کے پی ٹی آئی کی حکومت بنائے گی. پھر پی ٹی آئی کی جیسے بھی حکومت بن گئی، ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کرونا کا دور بھی تھا، لوگ بھی نئے تھے بیچ میں کچھ، اور اتنا تجربہ بھی نہیں تھا ان کو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فل کوشش کی تھی. اگر ان کو ہم ایز اے جمہوری جماعت سمجھیں، کچھ نہ کچھ کوشش انہوں نے کی تھی کہ ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں، ایک ٹریک پر چڑھائیں ملک کو. لیکن افسوس ان کو بھی اپنے جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرنے دیا گیا. اگر 5 سال تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا پیریڈ پورا کر جاتی تو جو آج حالات ہیں یہ حالات بھی نہ ہوتے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ سن 2013 سے 18 تک جو حکومت گرانے والے لوگ ہیں اور جو عمران خان کی حکومت گرانے والے لوگ ہیں، ان کا جو ہے کہیں نہ کہیں سے کنیکشن جڑتا ہے. وہ ایک ہی لوگ ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں جن کی ناپسند ہو جاتی ہے کوئی ایک بندہ یا حکومت، تو پھر اس کو وہ گرا دیتے ہیں. تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کس کی اس تباہی میں اداروں کا قصور ہے یا سیاسی جماعتوں کا قصور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ یہ ان کے سامنے سیاسی لوگ جھک جاتے ہیں. کہ ایک اچھا جو سیاست دان ہوتا ہے، پڑھا لکھا سیاست دان، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہی پرانے چہرے ہیں جی. چاہے وہ پی ٹی آئی بنی تو اس میں بھی جو ہے وہ پرانے چہرے لائے گئے، پی ایم ایل این میں بھی وہ پرانے چہرے تھے. کوئی نیا پڑھا لکھا جو لوگ ہیں وہ سیاست کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، وہ اس فیلڈ کو بہت بری فیلڈ سمجھتے ہیں. چلو جی، اب بات کر لیتے ہیں سن 2013 کے الیکشن کے حوالے سے کہ وہ کب ہوا اور کب جو ہے وہ حلف لیا گیا. 11 مئی کو الیکشن ہوئے تھے اور 5 جون کو وزیر اعظم نواز شریف نے حلف لیا تھا. تو یہ تقریباً 24-25 دن کا پیریڈ بنتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پروسیجر ہوتا رہا اور تقریباً 24-25 دن کے بعد جو ہے وہ حلف لیا گیا. تو اب کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یار الیکشن اتنے دن ہو گئے ہیں، کیا ہوگا. سن 2018 میں جو الیکشن ہوا، اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ جی 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا اور جو ہے وہ 18 اگست سن 2018 کو جو ہے وہ حلف لیا گیا تھا. وزیر اعظم جو ہے عمران خان نے حلف لیا تھا. یہ بھی تقریباً 23-24 دن کا جو ہے وہ پروسیجر ایک پیریڈ بنتا ہے جو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حلف لیا گیا. تو اب سن 2024 کا الیکشن ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں جی کتنے دن لگتے ہیں اور یہ جو پروسیجر ہو رہا ہے اور یہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. چلو جی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.